نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عبداللہ جو ان کے والد تھے انتقال کر چکے تھے. کہتے ہیں سیرت نگار اور مفسرین کہ ان کے ترکے میں صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی، یہ دو چیزیں تھیں بس. مفلس تھے. اور میں نے بتایا کہ دودھ پلانے والیاں آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ کے حق میں تھی، ان کے لیے اللہ نے لکھی تھی. انہوں نے لے لیا کہ مجھے کوئی امیر گھرانے کا نہیں ملا تو چلو اسی بچے کو لے لوں. ان کے لیے، اور ان کے لیے بابرکت ثابت ہوا. پھر والدہ کا انتقال ہوا، دادا کا انتقال ہوا، چچا جو 10 سال تک ساتھ دیتے رہے دنیاوی اور قرابت داری کے اعتبار سے، جس کا تھوڑا سا میں نے ذکر کیا. اب کفالت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا. تو ابو طالب اس دور میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اپنے بچپن میں مکہ کے کچھ لوگوں کی مزدوری کی اور کچھ لوگوں کی بکریاں چرائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں. بخاری میں ہے کہ آپ سے پوچھا کسی نے کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی، تو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ کس نبی نے بکری نہیں چرائی. بکریاں چرانے میں بھی قوم کو چرانے کا ایک ہنر آتا ہے. شرارت والی ہوتی ہیں، غصہ آتا ہے لیکن آپ ماریں گے تو اس کا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، صبر کرنا پڑتا ہے. تو ایک قائد کو صبر ہونا چاہیے. خیر، تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی اور مزدوری کی. اور اس مزدوری اور بکریاں چرانے سے وہ ابو طالب کی مدد کرتے تھے اپنے چچا کی. پھر اس کے بعد آپ نے تجارتی سفر کی، جب تھوڑی عمر بڑھی تو آپ نے تجارت کے سفر کے شام کی طرف، ان میں کئی واقعات ہوئے. آپ اس تجارتی سفر اور تجارت کے درمیان آپ کی دیانتداری، امانت داری، حسن اخلاق لوگوں میں چرچا ہونے لگا کہ یہ بہت سچے ہیں، امانت دار ہیں. لوگ اپنی امانتیں رکھنے لگے. کب مکہ والے آپ کو صادق و امین کہتے تھے. یہ سب سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت بیوہ ہو چکی تھی 2 شوہروں کی، وہ بہت ہی مالدار تھی، ان کے غلام تھے زید بن حارثہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاربت کے طور پر کچھ پیسے دیے کہ تجارت کیجئے اور منافع میں ہم شرکت کریں گے مزاربت کے طور پر، اور اپنے غلام زید کو ان کے ساتھ بھیجا. سفر سے لوٹنے کے بعد حضرت زید نے حضرت خدیجہ سے آپ کی خوبیاں، آپ کے حسن اخلاق، آپ کی امانت داری، دیانت داری، سچائی بیان کی. وہ بہت متاثر ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوبصورت بھی تھیں اور مالدار بھی تھیں، اس لیے مکہ کے بہت سارے رؤسا ان کو نکاح کا پیغام دیتے رہے. انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن انکار کر دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور حسن معاملہ کو سن کر خود حضرت خدیجہ نے ان کو پیغام دیا. اور ابو طالب نے جب یہ جانا تو ان کو پیغام کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ میرا یہ بھتیجا ایسا شخص ہے، ایسا نوجوان ہے کہ حلم میں، خلق میں، خوبصورتی میں قریش کا کوئی نوجوان ان کے مقابل نہیں ہو سکتا. یہ اگر آپ مقابلہ کرو گے تو سب سے راج نظر آئے گا. 25 سال کی عمر میں، عام طور سے جو مشہور روایت ہے، کچھ لوگ اس پہ کلام کرتے ہیں لیکن فرق تو تھا. 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوتا ہے. آپ کے پاس اس وقت کیا مالی حالت تھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد جہاں دنیاوی اعتبار سے آپ کو سہولت ملی، حضرت خدیجہ نے، روایتیں ہیں، الگ الگ واقعات لوگوں نے نقل کیے ہیں کہ نتیجے کے طور پر میں نتیجہ بیان کر رہا ہوں، پوری اجازت دے دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ میری پوری دولت میں جیسے چاہیں تصرف کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. اور وہ بھی اتنی سخی تھیں. دیکھیے شیب ابی طالب میں جب بائیکاٹ ہوا تو اپنا مال دولت بہت کچھ تھا چھوڑ کر اللہ کے رسول کے ساتھ شیب ابی طالب میں تھی، فاقہ مستی اور پریشانیاں جھیل رہی تھیں. تو اب دیکھیے شیب ابی طالب میں حضرت خدیجہ کی دولت ہے. کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے تجارت کی، پیسہ کافی کما لیا، لیکن آپ کو جو ہے لوگوں کا دکھ، درد، غربہ اور مساکین کی حاجتیں دیکھی نہیں جاتی تھی. آپ نے اپنی ساری دولت اور حضرت خدیجہ کی دی ہوئی دولت غربہ اور ضرورت مندوں میں خرچ کر دی. ایک انسان کے غنا کا یہ اعلیٰ مقام ہے کہ اپنی ضرورت کے مقابلے میں دوسروں کو کی ترجیح دے، ان پر خرچ کرے اور خود خوشی محسوس کرے، کمی اور شکایت محسوس نہ کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے آپ کی مالی حالت کبھی نیچے جا رہی ہے، کبھی اوپر جا رہی ہے، اس کے باوجود آپ سے زیادہ سخی دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. وہ ایک صحابی کا مسلم شریف میں بیان ہے نا، اسلام قبول کیا، وادی بھر کے بکریاں دے دی، قوم قبیلے کے پاس گیا اور کہا کہ لوگوں ایمان لے آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخی ہیں جن کو خرچ کرنے میں کوئی ختم ہونے کا ڈر ہی نہیں ہوتا، پوری دولت لٹا دیتے ہیں. حضرت خدیجہ کی دولت بھی خرچ کر دی، اپنی کمائی دولت بھی خرچ کر دی. پھر ایک طریقے سے آپ خالی ہاتھ ہو گئے.
اور ایسے مراحل بھی آئے کہ آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے۔ مدینہ میں جانے کے بعد جب کہ ایک حاکم ہیں، آپ کے گھر کا یہ حال ہوتا تھا کہ کھانے کے لیے جو ہے کئی دن کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مہینہ 2 مہینہ گزر جاتا، سوداوین کھجور اور بانی کے علاوہ اللہ کے رسول کے گھر والوں کی کوئی غذا نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر ایلا کے واقعے کے بعد جب آپ کے پاس گئے تو آپ کا وہ نیچے کا حصہ، اوپر پیٹھ کا حصہ کھلا تھا، آپ لیٹ کر اٹھے ہوئے تھے، آپ کی پیٹھ پر کھجور کی چٹائی کے نشان دے کر حضرت عمر رونے لگے۔ پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ کہا قیصر و کسریٰ کے بادشاہ جو باطل پر ہیں، آج ہمارے یہاں لوگ سوچتے ہیں نا کہ باطل ہیں، ان کے پاس میزائل ہیں، ٹیکنالوجی ہے، فلاں ہے، ڈھما ہے، مسلمان مفلوق ہیں۔ ہاں، یہ کبھی نہیں سوچنا۔ اگر انبیاء کو پہلے فرعون اور بادشاہوں کی طرح طاقت ملتی نا تو لوگ فوراً ایمان لے آتے۔ امتحان ہوتا ہی نہیں، یہی تو امتحان ہے کہ آپ دلائل کی بنیاد پر ایمان لائیے، سچائی کو قبول کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو کہا کہ نہیں، اس پر کوئی افسوس کی بات نہیں ہے۔ کیا اس سے خوش نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا میں ہے، ہمارے لیے آخرت میں ہے؟ یہ جو دولت نعمت ملی ہے آخرت میں یہ حرام ہوگی ان کے لیے جو مشرک اور کافر ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پھر اس کے بعد آپ جب حضرت خدیجہ بھی انتقال کر گئیں، پھر انصار سے معاہدہ ہوا، جب آپ مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کے بعد تو انصار آپ کو سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت اور مال فے کا 5واں حصہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا قرار دیا، اور پھر 5واں حصہ بھی جو جنگ بدر میں جو مال غنیمت ملا، اس کے بعد کی جنگوں میں جو ملا، حنین کے وقت جو ملا، آپ دیکھیے پڑھیے سیرت کی کتابیں کہ دولت کا ڈھیر، آپ کو اپنے حق کا 5واں حصہ جو ملتا تھا اسے بھی آپ غربا اور ضرورت مندوں میں خرچ کر دیتے تھے۔ حنین کا اتنا مال غنیمت ملا، اتنا مال غنیمت ملا کہ اللہ کے رسول نے جس کو دیا وہ مالدار ہو گیا۔ لیکن جب آپ اپنے گھر لوٹتے ہیں تو سب کچھ تقسیم کر کے لوٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول نماز سے نکلتے ہیں، بھاگ کے جاتے ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے گھر میں فلاں رات کو ایک ایسی چیز آئی تھی، ڈلا تھا سونے کا چاندی کا، وہ گھر میں رکھا تھا، وہ صدقہ کرنے بھول گیا، میں اسے صدقہ کرنے گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس قدر نوازا مالی حیثیت سے، ووجدک عائلا فاغنا، کہ آپ کو وہ جو ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ، یہ ٹھکانہ دیا مالی اعتبار سے بھی، اور آگے کا جو حصہ تھا یہ تفسیر آگے کی بھی ہو گئی، ووجدک عائلا فاغنا، اور اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے فقیر پایا اور بے نیاز کر دیا۔